سب سے پہلے بات کریں گے آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل ہے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فائنڈنگز میں سائفر چشمدید گواہ سیکرٹ دستاویزات کی اہمیت شامل ہیں۔ دونوں مجرمان کا دوران ٹرائل عدالت کے سامنے رویہ مد نظر رکھا گیا۔ دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائیں، ہمدردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ فائنڈنگز میں کہا گیا ہے کہ فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں۔ سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا جس کا اثر پڑا۔ بطور وزیر اعظم وزیر خارجہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، پاکستان اور امریکہ کے تعلق کو نقصان پہنچایا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا جس نے پروسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا۔ سائفر کے ذریعے دیگر ممالک سے رابطے کے سسٹم کی سالمیت پر سمجھوتا کیا گیا۔ تفصیل جانیں گے عرفہ فیروز زکی سے۔ عرفہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سائفر کیس چلا تھا، اس کا 77 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا اور جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے یہ فیصلہ جاری کیا۔ اس میں 20 جو ہے وہ فائنڈنگز دی گئی ہیں۔ ان فائنڈنگز کے مطابق جو ہے وہ اس میں سائفر کیس اور جو چشمدید گواہ ہیں اور جو سیکرٹ دستاویزات ہیں ان کی اہمیت کو جو ہے اس میں مد نظر رکھا گیا ہے۔ جبکہ یہ بھی لکھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا نامناسب طریقہ کار سے فیئر ٹرائل کی استدعا جو ہے وہ کی گئی تھی۔ دونوں ملزمان کا دوران ٹرائل عدالت کے سامنے رویہ جو ہے وہ مد نظر اس میں رکھا گیا تھا۔ دونوں ملزمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائی تھی، ہمدردیاں لینے کی جو ہے وہ کوشش کی تھی اور خود کو جو ہے وہ بے یار و مددگار جو ہے وہ ثابت کرنے کا کوشش کیا گیا تھا۔ فائنڈنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ فیئر ٹرائل کا حق جو ہے وہ چالاک ملزم ہونے کا جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے استعمال جو ہے اپنے بیان کو اس طرح کیا، سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا جس کا اثر پڑا ہے اور بطور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے عہد کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے خلاف ورزی جو ہے اس کی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی اس سے نقصان پہنچے اور دونوں نے جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اس پر جھوٹ بھی بولا ہے۔ مزید کہا گیا کہ اعظم خان کا بیان جو ہے وہ سچائی پر مبنی تھا جس نے پروسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا۔ سائفر کے ذریعے دیگر ممالک سے جو رابطے کے جو سسٹم ہے اس کی سالمیت پر بھی جو ہے وہ سمجھوتا ہوا ہے اور فائنڈنگز میں یہ بھی بولا گیا کہ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا جس سے دشمنوں کو جو ہے فائدہ ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس جو ہے اس میں نہیں بھیجا تھا اور جو تفصیلی اس میں فیصلہ ہے اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ سائفر کے 17 ماہ کی تحقیقات کے بعد جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا جس سے ثابت ہوا کہ مقدمہ جو ہے وہ تاخیر سے دائر نہیں کیا گیا تھا۔ بطور وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ سائفر واپس لوٹاتے۔ وزارت خارجہ وزیر اعظم سے سائفر نہیں واپس مانگ سکتی لیکن اب تک بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سائفر جو ہے وہ واپس انہیں کیا ہی نہیں تھا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سائفر کیس کے حوالے سے جو بھی وزارت خارجہ کو واشنگٹن سے جو یہ موصول ہوا تھا، سائفر بہت حساس دستاویز ہے جس سے امریکہ اور پاکستان کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی جو ہے وہ جڑا ہے اور جس کو جو ہے نقصان ہوا۔ 25 گواہان کے بیان جو ہے اس میں قلم بند کیا گیا تھا۔ مکمل سماعت میں وکلا صفائی غیر سنجیدہ جو اس میں دکھائی دیے تھے اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود نے سرکاری وکیل کے ساتھ جو بدتمیزی بھی کی تھی اور دوران سماعت جو فائلیں بھی کی تھی۔ وکلا صفائی عثمان جلیل بخاری کے پہنچنے پر جرا کی تیاری کے لیے وقت بھی دیا گیا تھا جو انہوں نے جو ہے وہ اویل نہیں کیا تھا اور اس میں مزید لکھا گیا کہ جب جرا کرنے کا کہا تو وکلا صفائی نے انکار کر دیا جس کے بعد سرکاری وکلا نے جو جرا کی تھی۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ پروسیکیوشن نے نہ صرف گواہان بلکہ دستاویز پر مبنی ثبوت بھی پیش کیے تھے۔ ریکارڈ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ پروسیکیوشن کے گواہان میں کوئی بھی جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی جو شاہ محمود ہیں ان کی مختلف وکلا نے جو نمائندگی کی تھی، درخواستیں دائر کی تھی اور یہ تمام جو تھے وہ تاخیری حربے ہی جو وہ تھے۔ دونوں مجرمان کے وکلا نے قانون کا مذاق بنایا۔ دونوں کا رویہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ نامناسب تھا۔ نقول فراہمی نہ فرد جرم دونوں پر ہی دونوں نے دستخط نہیں کیے تھے۔ 342 کا بیان بھی دیا تھا لیکن اس پر بھی انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم وزیر خارجہ سے ایسے رویے اور تاخیری حربوں کی جو بالکل بھی توقع نہیں کی تھی۔ مزید عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ فیئر ٹرائل کیا گیا تھا، مجرمان کو جرا کا مکمل موقع دیا گیا تھا لیکن جان بوجھ کے انہوں نے جو جرا نہیں کی تھی۔ دونوں جو تفصیلی فیصلے کا حصہ ہیں۔ عرفہ فیروز، بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے۔